صلوا عليه وعفاه والميم على حاء على ميم على تاء صلوا عليه وعلى وعفاه آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال تعالى في موضع آخر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل من ربكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفت رفت کا چپکے چپکے دم بدم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اپنی اطاعت، عبادت، بندگی، اس کی پوجا کرنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ہدایت دی، وہ صاحب ایمان کا ہدایت، اور بعض لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں گروہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ صاحب ایمان ایک گروہ ہے اور ایک غیر ایمان ہے، جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اس کی عبادت اور بندگی کا انکار کرتے ہیں، اس کی کتاب کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، اس کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کہ جب اسلام لوگوں کے دلوں میں رچ گیا، بس گیا، اور رچ بس رہا تھا، لوگ جو در جو کیا ایمان کی دولت سے سرفراز ہو رہے تھے اور ایمان لا رہے تھے، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، مشرف اسلام ہو رہے تھے. تو ان لوگوں نے جہاں بہت ساری سازشیں کی، ان میں سے ایک یہ بھی کی کہ جب ان کا نبی یا پھر یہ لوگ مسلمان لوگ قرآن پڑھا کریں تو اس وقت تم لوگ گانے بجاؤ، شور کرو، خوب ڈھنڈورے پیٹو، تاکہ ان لوگوں کی عبادت میں خلل واقع ہو جائے. چونکہ ابتداء اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو خود حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو آ کر کے، یعنی قرآن کو آ کر کے سنتے تھے.
ان کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، واہ کیا کلام ہے، ان کے بچے آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں اور دیگر لوگ آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اور قرآن کا سننا، قرآن جب سنا جائے یا پڑھا جائے تو کچھ نہ کچھ دل میں اثر کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے وفات کے لیے اور دکان کی خیر برکت کے لیے، اصال ثواب کے لیے قرآن کو کیا ہے رکھا ہوا گھر میں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ قرآن سبق حاصل کرنے کے لیے، درس کے لیے، تعلیم کے لیے، اپنی دینی اور دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اخروی زندگی کو بنانے کے لیے قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن صرف اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ جب کسی کی موت ہو جائے، انتقال ہو جائے تو کیا ہے اصال ثواب کے لیے 10 بیٹا کو مدرسے سے بلا لو، قرآن خوانی کرا دو، ہو گیا۔ قرآن اس کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذہن میں فرماتے ہیں وقال الرسول، اور رسول اس دن کہیں گے قیامت کے دن، یا ربی اے پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ بھی قوم ہے، یہ لوگ ہیں، یہ میرے فالوورز ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ ترک کر دیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ صرف آج ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا، یا ہمارے گھر کی عورتیں مہینے میں کتنے پارے ختم کرتی ہیں؟ ایک وقت تھا کہ عورتیں کیا ہے مہینے میں 4 5 10 قرآن ختم کرتے ہیں۔ یہ کوئی صحابیات کا واقعہ نہیں ہے بلکہ بعد کے لوگوں کا واقعہ ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ سال میں کسی ایک کا انتقال ہوا تو قرآن کھول لیے، تو اس دن رسول ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ آج ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے، کیوں بھائی آج ہم پر کیوں اٹیک ہے چاروں طرف سے؟ کیوں ہم اسلام پر حملہ آور ہے لوگ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنا دفاع نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس نالج نہیں ہے نا، ہم پڑھے ہی نہیں تو ہم کیا دفاع کریں گے؟ ہم کیا بتائیں گے کہ ان کے دلوں میں، غیر مسلموں کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے اس کو دور کون کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، ہم نے ان لوگوں کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں نائب بنایا ہے، تمہیں ڈپٹی بنایا ہے، اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ اب کسی ڈپٹی سی ایم ہو یا نائب صدر جمہوریہ ہو، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ان کی غیر موجودگی میں ان کے احکام کو، اس کے قانون کو، اس کے لا کو کیا ہے نافذ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، ڈپٹی بنایا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے ثم جعلناکم خلائف، خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا، جانشین مقرر کیا۔ کیوں بھائی؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس قدر عمل کر رہے ہو۔ ہماری جو پیدائش ہوئی تو تمام دنیا اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کی گئی، لیکن مسلمانوں کے اوپر ایک دوہری ذمہ داری دی گئی ہے کہ تمہیں جو دیا گیا ہے دنیا میں اصلاح کا کام، فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کی ذمہ داری تم پر عائد ہے۔ تم فساد اور بگاڑ کو ختم کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی لننظر کیف تعملون، ہم دیکھیں کہ تم کس قدر اس پر عمل کر رہے ہو۔ بھائی جس دن ہماری پیدائش ہو رہی تھی نا، اس دن کا واقعہ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سب جانتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، رائے لی، میرے فرشتوں میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا ڈپٹی بنانے والا ہوں، اپنا جانشین مقرر کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے اس وقت کیا کیا تھا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں جو کیا ہے دنیا میں ایک دوسرے کی گردن اڑاتے پھریں گے، ایک دوسرے کی برائی کرتے پھریں گے، ایک دوسرے کو مارتے پھرتے پھریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اس ظن کو، اس خیال کو، اس کنفیوژن کو یہ کہہ کر کے دور کر دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ تو انسانوں میں اچھے بھی لوگ ہوں گے اور
برے بھی لوگ ہوں گے. جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا قرآن میں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا کہ آخرت میں جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بالکل ادب اور احترام کے ساتھ جس طرح سے ویلکم کرتے ہیں نا بڑے لوگوں کا, اس طرح سے فرشتے ہمارا ویلکم کریں گے. اگر ہم نیک رہیں گے تو, ہم نے خلافت کا حق ادا کیا تو, ہم نے دنیا میں اصلاح کا کام کیا تو, نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو فریضہ ہم پر عائد ہے اس کو انجام دیا تو ہمارا ویلکم ہوگا, ہمارا استقبال ہوگا, ہمارا خیر مقدم کیا جائے گا. فرشتے آئیں گے, لے کے چلیں گے ان کو عزت اور احترام کے ساتھ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا جب ان کو گروہ در گروہ لے جایا جائے گا تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم, آپ لوگوں پر سلامتی ہو, ویلکم, سیلوٹ ماریں. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ آپ داخل ہو جائیے یہاں, یہ آپ ہی کے لیے ہیں, یہ جنتیں اور اس کی نعمتیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 24ویں پارے میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے. صرف کہا نہیں, زبان سے صرف کیا ہے جمع خرچ نہیں کیا, دعوے نہیں کیے, بلکہ دل میں بھی اتارا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. ہمیں دفتر نہیں پالتا, ہم کو ہمارا کاروبار نہیں پالتا, ہمارا بزنس نہیں پالتا, یا ہم اپنی اولاد کو نہیں پالتے. حقیقی کیا ہے, روزی دینے والا, ہم کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر اس کے احکامات پر عمل کیا, ثم استقاموا پھر اس پر مضبوطی سے یہ لوگ کھڑے رہے, جم رہے, ڈٹے. کتنے بھی حالات ناگوار ہو جائیں یہ لوگ کس سے مست نہیں ہوئے. آج حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہمارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا. اہل حق کا قافلہ چلتا رہے, کتے بھوکتے رہے, ان کا کام ہے بھوکنا. یہ ہمارا ایمان اور ڈٹے رہے. ان کے لیے خوشخبری ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اس دن فرشتے ان کے اوپر نازل ہوں گے, آئیں گے ان کے پاس ان کا ویلکم کرنے کے لیے. پھر وہ لوگ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اس جنت کی خوشخبری دیں گے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. فرشتے کہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا آج تم ڈرو مت, تم نے بہت اچھا دنیا میں اپنا وقت گزارا ہے, اب تم نے وہ اللہ کو راضی کر لیا, بہت بڑی بات ہے. ولا تحزنوا اور نہ تم غمگین ہونا, رنجیدہ ہونا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وابشروا وہاں پہ خوشخبری دے دیں گے جنت کی, تم لوگ جنتی ہو. لیکن جنہوں نے خلافت کا حق ادا نہیں کیا, اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کیا, اپنے آپ کو لہو و لعب میں مشغول رکھا, ان کے لیے, اور جنہوں نے قرآن کا انکار کیا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بھائی ہمارے جو باڈی کے پارٹس ہیں نا یہ ہمارے کیا ہے, سپورٹ میں نہیں ہے, یہ ہمارا اپوزیشن ہے, یہ ہمارے خلاف ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب یہ لوگ لائے جائیں گے اور کہیں گے تم نے دنیا میں یہ کیا تھا, شہیدہ شہادت دیں گے, گواہی دیں گے علیہم ان کے خلاف. کون؟ سمعهم ان کی آنکھیں گواہی دیں گی, وابصارهم ان کے کان گواہی دیں گے, سمعهم ان کے کان گواہی دیں گے, وابصارهم ان کی آنکھیں گواہی دیں گے. اتنا ہی نہیں, وجلودهم ان کے جو چمڑے باڈی میں ہمارے چمڑے یہ بھی گواہی دیں گے, ہمارے خلاف شہادت دیں گے. قرآن میں ہم یاسین پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان کیا, الیوم نختم علی افواہہم, مجرموں آج ہم تمام لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیے. جب منہ پر مہر لگ جائے گا کوئی کچھ نہیں بول سکتا. کیا جب منہ سل گیا تو کیا بول سکے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ہم سے باتیں کریں گے, ایدیہم ان کے ہاتھ,
ناک کان والی جلد کی تو بات آ گئی، چمڑے کی یا ہاتھ کی بات. وَتُقَلِّبُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ جو ہے دونوں ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے دونوں پیر کہ کہاں اس کو لے گیا اور کہاں اس کو رکھا، ان کے دونوں پیر ان کے خلاف گواہ لیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ لوگ کرتے تھے. ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، ایک تو کیا ہے ہمارے ساتھ فرشتے ہیں. اگر ہم اچھے ہیں تو یہی فرشتے وہاں قیامت کے دن وہ کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی تھے اور یہاں آخرت میں بھی ہم تمہاری رہنمائی کریں گے. یہاں بھی ہم دوست رہیں گے. لیکن اگر ہمارا معاملہ اس کے برعکس رہا تو یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف گواہیاں دیں گی. ہم آزاد نہیں پیدا کیے گئے کہ تم کیا یورپی زندگی والوں نے، جو یورپ والوں نے جس طرح سے اپنی زندگی پوری زندگی کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، ہم ان کی پیروی ہمیں کیا ہے جائز نہیں ہے ہمارے لیے. کیسے بھائی آپ، ہم یہ نہیں کہتے اسلام میں اجازت ہے، لیکن ایک بار سوچو آپ، کوئی ایک گورا، کوئی ایک انگریز کو بتاؤ جس نے کرتا اور پیجامہ ٹوپی پہنا ہو، کوئی ایک بتا دو بھائی ہم کو. جب وہ تمہارے شعار کو، تمہاری علامتوں کو، تمہاری نشانیوں کو، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو، نشست و برخاست کو، تمہارے رہنے سہنے کو، تمہارے کپڑوں کو، ملبوسات کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے، ہم کو کیا پڑی ہے؟ ہم گوروں کے پیچھے لگے ہوئے، ہر چیز میں ان کو برتھ ڈے منائیں گے، یہ ڈے وہ ڈے منائیں. اسلام میں کہاں اس کی اجازت ہے کہ تم یہ ڈے وہ ڈے؟ اسلام نے ابتداء آخری نشر، پیدائش کے دن سے موت تک جو ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، اسی کو اگر ہم کر لیں تو ہم کو چھٹی نہیں ملے گی. اس لیے جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ ان کو ہٹا کر کے، جس طرح سے بھیڑ اور بکریوں کو، جانوروں کو ہٹا کر لے جاتے ہیں، دوڑا دوڑا کر لے جاتے ہیں، اس طرح سے ان لوگوں کو، بدعمال لوگوں کو جن کے بدعمالی کا زیادہ، ان کو ہٹا کر کے جنت جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. فرشتے کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے کوئی رسول تمہارے پاس نہیں آیا؟ یتلو علیکم آیاتی، جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے تم کو بتلاتا. وہ لوگ اقرار کریں گے قالوا بلی، آیت ہے، لیکن ہم کیا ہے ہلکے میں لیں گے، لائٹ میں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بھی ہلکے میں لیں گے، لائٹ لیے ہوئے. بھائی جہاں پر اسلام آڑے آیا تب اسلام لائٹ نہیں ہے. بولتے نہیں بولتے بھائی کر لو نا، توبہ کر لو، کیا معلوم توبے کی فرصت ملی ہے. اسی لیے ہماری زندگی کے ایام گھٹ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. ہماری عمریں بالکل جس طرح سے ایک ایک پل ہماری زندگی سے ختم ہو رہا ہے. سال ختم ہوا، ہماری زندگی کا ایک اینٹ گر گیا. ہم اپنے اوقات کو قیمتی جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں گزاریں. یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، بھائی یہ قرآن ہم چھوڑنا ہے، یہ کیا فائدہ دیں گے تم کو؟ یہ میرا اپنا تجربہ ہے. بھائی تم یہ قرآن آپ پڑھا رہے کیا فائدہ ہے؟ بولو مسلمان بولو کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کا ایمان کیا بن گیا ہوا ہے؟ دنیاوی تعلیم. اسلام منع نہیں کرتا دنیاوی تعلیم سے، لیکن جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہم کو آخرت کے لیے جب ہم کو پیدا کیا گیا، مسلمانوں کا ایمان اور یقین اس پر سے ہٹ گیا ہوا ہے کہ قرآن ہم کو کچھ نہیں دینے والا ہے. نکالو یہاں سے، مت سنو، مت جاؤ وہاں محفل میں، مت جاؤ مت جاؤ، مت پڑھو مدرسے میں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ، ہم اور ایک جگہ فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم انہیں سخت ترین عذاب دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ لوگ جو بدعمالی کر رہے ہیں ان کی بدولت ان کو کیا سزائیں دی جائیں. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ،
ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ ایک جگہ فرمایا خبیث مثوى المتکبرین، اور ایک جگہ فرمایا خبیث مثوى الکافرین۔ کیا ہی برا ٹھکانا ہے متکبر لوگوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، بگاڑ کے لیے نہیں۔ جو بھی غیر اسلامی تہوار ہے اس میں ہم کو شمولیت نہیں کرنا ہے، اور ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہی ٹارگیٹ ہونا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرمائے، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے